اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 192 میں استحباب حج کے موارد کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حج کے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے اور استحباب حج کے موارد پر بحث ہونے والی ہے۔ واجب حج کی ادائیگی کے بعد تکرار حج کا استحباب بیان ہوگا۔ فاقد شرائط کا متکلف اور متسق کے طور پر حج انجام دینے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ عبد کے حج کی عتق و آزادی کے بعد اجزاء کی تحقیق پیش ہوگی۔ متعلقہ حدیث اور فروعات بھی ذکر ہوں۔ حج کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ مستطیع شخص پر حج واجب ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت 97 میں ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور یہ مرد، عورت اور خناسہ یعنی خنسا سب کو شامل ہے، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح حلبی امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وَلَيْسَ لَهُ شُغْلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِّن شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ۔ اگر انسان حج پر قادر ہو پھر اس کو انجام نہ دے اور اس کے لیے کوئی شرعی عذر بھی موجود نہ ہو تو اس نے شریعت اسلامی کو ترک کر دیا۔ وسائل الشیعہ باب ششم ابواب وجوب حج میں حدیث سوم ہے۔ صحیح ذریح محاربی جلیل القدر سے راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، من مات ولم یحج حجۃ الاسلام لم یمنعه من ذلك حاجۃ تجحف به او مرض لا یطیق فیہ الحج او سلطان یمنعه فلیمت یہودیا او نصرانیا۔ وسائل الشیعہ باب ہفتم ابواب وجوب حج میں حدیث سوم ہے۔ جو شخص فوت ہو اور اس نے حجۃ الاسلام انجام نہ دی ہو، حجۃ الاسلام جو کہ اس پر استطاعت وغیرہ شرائط کے ساتھ واجب ہو جاتی ہے، اور کوئی معنی بھی موجود نہ ہو، کوئی مرض بھی موجود نہ ہو کہ اس کے ساتھ وہ حج پر طاقت نہ رکھتا ہو، اور کوئی حاکم جابر بھی اس کو منع کرنے والا نہ ہو، تو پھر وہ یہودی مرے یا نصرانی، اس کی مرضی ہے۔ حج کو جان بوجھ کر مؤخر کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے، جیسا کہ فقہائے شیعہ امامیہ کی ایک جماعت نے تصریح کی ہے، چونکہ قرآن کی آیت ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جب حج واجب ہو جائے اور وہ انکاری ہو، اس کو مؤخر کرنے پہ تول جائے، تو اللہ تعالی عالمین سے بے نیاز ہے۔ یہ کفر کی جو تعبیر ہے یہ تارک الحج کے لیے ہے، جب استطاعت اس کو حاصل ہو چکی ہو تو اس کو ترک کرتا ہے، مؤخر کرتا ہے، تو یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، ہلاک کنندہ گناہوں میں سے ہے۔ باقی اس کے بارے میں بیان ہو چکا تھا کہ مقدمات وغیرہ اگر ہوں تو ان کو بھی مقدمہ علمی و عقلی کے طور پر انجام دینا واجب ہوتا ہے، اور پہلے سال جانا واجب ہوتا ہے، وَإِلَّا مؤخر کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ زندگی میں حج حجۃ الاسلام کے عنوان سے ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے، تمام فقہائے شیعہ کا اتفاق ہے اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ روایات بھی ہیں، فاضل بن شاذان جلیل القدر فقیہ اور ثقہ راوی ہیں، امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، انما امروا بحجۃ واحدہ لا اکثر من ذالک، انہیں ایک حج کا حکم دیا گیا ہے حجۃ الاسلام کے عنوان سے، اس سے زیادہ حج واجب نہیں ہوتی، لأن اللہ وضع الفرائض علی ادنى القوۃ، کیونکہ اللہ تعالی نے کم ترین قوت پر فرائض کو جعل کیا ہے، تشریع کیا ہے، بنایا ہے۔ وسائل الشیعہ باب سوم ابواب وجوب حج میں ہے، اور اس مسئلے میں صرف شیخ صدوق علیہ رحمہ اختلاف رکھتے ہیں، چونکہ وہ فرماتے ہیں کہ غنی اور بے نیاز شخص پر، مستطیع شخص پر ہر سال ایک حج کرنا واجب ہے، اور اس کے لیے وہ روایات سے استفادہ کرتے ہیں۔ روایت ہے حذیفہ بن منصور کی امام صادق علیہ السلام سے، الحج فرض علی اہل الجدۃ فی کل عام، اہل جدہ پر ہر سال حج واجب کی گئی ہے۔ وسائل الشیعہ باب دوم ابواب وجوب حج میں ہے۔ اس ایسی روایات کو استحباب مراد لیا گیا ہے تاکہ تمام روایات کے ساتھ جمع ہو جائے۔ اسی طرح وجوب حج کے جو دوسرے موارد بیان ہوئے تھے، ناظر و شبہ ناظر، عہد و قسم، اور
کی جا رہی حج، اور اگر حج فاسد ہو جاتی ہے تو بعد میں واجب ہوگی۔ ان کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی۔ اس باس میں زیادہ جو اہم ہے وہ ہے کہ جو شخص واجب حجۃ الاسلام کو ادا کر چکا ہو اس کے لیے تکرار کرنا اور حج کو بار بار انجام دینا یہ مستحب ہوتا ہے۔ نیز جو شخص شرائط وجوب حج سے فاقد ہو اور اس میں وجوب حج کی شرائط نہ ہوں، اگر وہ متکلف اور متسکع طور پر حج کو انجام دے تو یہ مستحب ہوتا ہے اس کے لیے۔ متسکع وہی متکلف کے معنی میں ہے، یعنی حج کا وجوب استطاعت عرفی سے ہوتا ہے۔ ایک بندے کے پاس استطاعت نہیں ہے لیکن قرضہ شرضہ لے کر، لوگوں سے مدد لے کر، تکلف کر کے اور متسکع طور پر یعنی کوشش کر کے وہ حج پہ چلا جاتا ہے۔ حج واجب نہیں ہے لیکن اس کی یعنی کوشش ہے، مختلف طریقوں سے وہ قرضہ وغیرہ لے کر حج پہ چلا جاتا ہے تو یہ بھی مستحب ہوتا ہے۔ وَلَا يُجْزِئُ مَا فَعَلَهُ مَعَ فَقْدِ الشَّرَائِطِ، اگر انسان تکلف اور تسکع کے طور پر حج پر چلا جاتا ہے، مستحب تو ہے لیکن بعد میں اگر اس پر حجۃ الاسلام واجب ہو جاتی ہے اور استطاعت عرفی اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو پہلے جو اس نے تکلف اور تسکع کے عنوان سے حج کی ہوئی ہے مستحب، آیا وہ اس حج واجب سے کافی ہوگی؟ تو فرماتے ہیں وہ کافی نہیں ہوگی، چونکہ اس وقت شرائط حج نہیں تھی، وجوب کی اس نے حج کیا تھا تو وہ مستحب کے عنوان سے تھا۔ اسی طرح جیسے ایک انسان پر نماز واجب نہ ہو، مثلا ظہرین کی نماز زوال کے بعد واجب ہوتی ہے، اب انسان صبح کے بعد جو ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو مستحب نماز تو پڑھ سکتا ہے لیکن یہ تو نہیں کر سکتا کہ نماز ظہر واجب کو وقت سے پہلے پڑھ لے۔ تو اسی طرح اگر تکلف اور زحمت کے ساتھ ایک انسان مستحب حج پہ چلا جاتا ہے تو وہ واجب حج جو بعد میں اس پر استطاعت آنے کے ساتھ واجب ہوگی اس سے کافی نہیں ہوگی۔ کل فقیر یحج ثم یستطیع، شہید اول نے ایک مثال دی ہوئی ہے کہ کوئی فقیر شخص ہے حج پہ چلا جاتا ہے قرضہ وغیرہ لے کر، پھر بعد میں مستطیع ہو جائے تو وہ فقر کی حالت میں جو حج اس نے کی تھی زحمت اور تکلف کے ساتھ وہ کافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح غلام ہے، عبد ہے، وہ اپنے مولا کے اذن سے حج کرتا ہے، پھر بعد میں وہ آزاد ہو جاتا ہے اور اس کو استطاعت حج حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی سابقہ حج کافی نہیں ہوگی، چونکہ واجب حج میں جس طرح استطاعت شرط ہے اسی طرح آزادی بھی شرط ہے۔ پہلے جو اس نے غلامی کے دور میں حج کی تھی وہ مستحب کے عنوان سے تھی۔ عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، فرمایا وَيُستَحَبُّ تَكْرَارُهُ لِمَنْ أَدَّاهُ وَاجِبًا وَلِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ مُتَكَلِّفًا وَلَا يُجْزِئُ مَا فَعَلَ مَعَ فَقْدِ الشَّرَائِطِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ حُصُولِهَا كَالْفَقِيرِ يَحُجُّ ثُمَّ يَسْتَطِيعُ وَالْعَبْدِ يَحُجُّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ يُعْتَقُ وَيَسْتَطِيعُ فَيَجِبُ الْحَجُّ ثَانِيًا۔ حج کا تکرار کرنا مستحب ہے لمن اداہ واجباً، اس شخص کے لیے جس نے اس کو واجب کے عنوان سے ادا کر لیا ہو۔ ایک شخص مستطیع ہو گیا تھا اور واجب حجۃ الاسلام اس نے ادا کر لی، اس کے بعد مستحب عنوان سے حج کرنا مطلوب ہے۔ وَلِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ مُتَكَلِّفًا، اور جو شخص وجوب حج کی شرائط نہ رکھتا ہو اس کے لیے تکلف اور زحمت کر کے حج کرنا مستحب ہے، جس کو حج متسکع کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں اصطلاحات ہوتی ہیں ان کو بھی یاد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حج متکلف یا حج متسکع یعنی زحمت کر کے حج پہ جاتا ہے تو یہ بھی مستحب ہے۔ وَلَا يُجْزِئُ مَا فَعَلَ مَعَ فَقْدِ الشَّرَائِطِ، اور جو شرائط فاقد ہونے کی صورت میں اس نے متکلف اور متسکع کے عنوان سے حج انجام دی ہے وہ کافی نہیں ہوگی۔ عن حجۃ الاسلام بعد حصولها، جب شرائط حاصل ہو جائیں اور حجۃ الاسلام واجب ہو جائے تو وہ پہلے والی مستحب حج اس حجۃ الاسلام سے کافی
نہیں ہوگی۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک شخص پر زکوٰۃ واجب نہ ہو تو وہ فقیروں کی کچھ مدد کرے، تو بعد میں جب زکوٰۃ واجب ہو جائے تو وہ پہلے والی مستحب زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کو واجب اس کی زکوٰۃ ہے اس کی جگہ شمار نہیں کر سکتا۔ اس کی اور بھی مثال دی گئی ہے کہ فطرہ والی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے عید والی رات، تو اب اگر اس سے پہلے کوئی فقیر وغیرہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ زکوٰۃ فطرہ کے عنوان سے نہیں دے سکتا، بلکہ اسے قرضے کے عنوان سے دینا پڑے گا اگر اس کے عنوان سے دینا چاہتا ہے، نہیں تو وہ صاحب کے طور پر اس کی مدد کر دے، بعد میں فطرہ اپنی جگہ واجب ہوگا۔ چونکہ اس کی مثال ہم نے پہلے بھی دی ہے کہ وقت سے پہلے نماز پڑھے تو شمار نہیں ہوتی، بلکہ وہ مستحب نماز وہ پڑھ سکتا ہے۔ کل فقیر یحج ثم یستطیع، جیسے ایک فقیر ہے، مسکین ہے اور اس کے پاس سال کا خرچہ نہیں ہے، وہ حج پہ چلا جاتا ہے قرضہ وغیرہ لے کر لوگوں سے مانگ تانگ کے، ثم یستطیع، پھر بعد میں اس کو برکت حاصل ہوتی ہے، کاروبار اس کے چل پڑتے ہیں اور وہ مستطیع ہو جاتا ہے، تو آیا پہلے والی حج کافی ہوگی؟ فرماتے ہیں کافی نہیں ہوگی۔ وَالْعَبْدِ يَحُجُّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، جیسے کوئی غلام اور کنیز اپنے مولا اور مالک کے اذن سے حج پہ جاتے ہیں، ثم يُعْتَقُ وَيَسْتَطِيعُ، پھر انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے اور ان کے پاس مال و دولت آ جاتی ہے، وہ مستطیع ہو جاتے ہیں، تو وہ غلامی کے دور والی حج کافی نہیں ہوگی۔ فَيَجِبُ الْحَجُّ ثَانِيًا، ان پر دوبارہ حج کرنا واجب ہوگا، کیونکہ حج کے وجوب میں جیسے استطاعت شرط ہے اسی طرح حریت اور آزادی بھی شرط ہے، عقل و بلوغ بھی شرط ہے، تو ان کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے۔ تو یہ جو واجب کی ادائیگی کے بعد مستحب عنوان سے تکرار کرنا حج کا مستحب ہوتا ہے، تو اول تو روایات اہل جدہ اس کے بارے میں موجود ہیں، جن سے شیخ صدوق بھی استفادہ کیا کرتے تھے، اور وہ اہل جدہ پر ہر سال حج کو واجب کرتے تھے، حالانکہ اس سے استحباب مراد دیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایات بھی موجود ہیں، مرسل شیخ صدوق امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، من حج حجۃ الاسلام فقد حل عقدۃ من النار من عنقہ، ومن حج حجتین لم یزل فی خیر حتی یموت، ومن حج ثلاث حجج متوالیۃ ثم حج او لم یحج فہو بمنزلۃ مدمن الحج۔ جو شخص حجۃ الاسلام انجام دیتا ہے تو وہ اپنی گردن سے جہنم کے جو عقدے ہیں ان کو کھول دیتا ہے، گرہیں کھول دیتا ہے جہنم کی، آزاد ہو جاتا ہے۔ جو 2 حجیں کرتا ہے تو ہمیشہ نیکی میں رہتا ہے حتیٰ کہ فوت ہو، جو 3 حجیں کرتا ہے مسلسل تو پھر حج کرے یا نہ کرے وہ مدمن الحج شمار ہوتا ہے، یعنی مسلسل حج کرنے والا۔ مسائل الشیعہ باب 45 ابواب وجوب حج میں موجود ہے۔ خبر صفوان ہے امام صادق علیہ السلام سے، من حج 3 حجج لم یصبہ فقر نبدا، جو 3 حج کرتا ہے تو اسے فقر و فاقہ کبھی نہیں ہوگا، دنیا میں ہو نہ ہو، آخرت میں تو وہ یقیناً غنی شمار ہوگا۔ اور منصور بن حازم کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، سألہ عمن حج 4 حجج ما له من الثواب، 4 حج کرتا ہے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمائے یا منصور من حج 4 حجج لم تصبہ ضغطۃ القبر ابدا، جو شخص 4 حج کرتا ہے تو اس کو عذاب قبر اور قبر کی سنگینی اور سختی نہیں چھوئے گی۔ وسائل الشیعہ باب 45 میں یہ روایتیں موجود ہیں ابواب وجوب حج میں۔ اور ابو بکر حضرمی کی بھی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام فرمایا من حج 5 حجج لم يعذبہ اللہ ابدا، جو 5 حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کبھی عذاب نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح اس کی دوسری روایت امام صادق علیہ السلام سے، من حج 10 حجج لم يحاسبہ اللہ ابدا، جو بندہ 10 حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں فرمائے گا۔ اس طرح اس کی تیسری روایت ہے، من حج 20 لم یرا جہنم ولم یسمع شہیقہ ولا زفیرہ، جو 20 حج کرتا ہے تو جہنم کو نہیں دیکھے گا اور اس کی بھڑکنے کی آوازیں بھی نہیں سنے گا۔ تو یہ ساری روایات جو ہے باب 45 حج کے وجوب اور اس کی شرائط کے ابواب میں،
اور ترجمہ وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 105 میں موجود ہے۔ اس میں کل 34 حدیثیں ہیں، جن میں سے 11 مقررات کو چھوڑ کر باقی 23 کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ بے قدر قدرت و طاقت حج اور عمرہ کا تکرار کرنا مستحب ہے۔ تو اتنی زیادہ روایات ہیں، اب ان کو زیادہ ہم تکرار نہیں کرتے۔ اسی طرح اسحاق بن عمار کی روایت ہے، میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، میں لزوم حج پر اپنے نفس کو یعنی آمادہ کر چکا ہوں، خود آؤں گا یا اپنے مال سے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو بھیجوں گا۔ امام نے پوچھا قد عزمت علی ذلک، پکا ارادہ کر لیا ہے؟ عرض کی نعم، ہاں مولا۔ فرمایا فإن فعلت فأيقن بکثرت المال او ابشر بکثرت المال والبنین، اگر تو ایسا کرے گا تو تمہیں بشارت ہو کہ تیرا مال و دولت بھی زیادہ ہوگا اور تیری اولاد بھی زیادہ ہوگی۔ وسائل الشیعہ باب 46 ابواب وجوب حج میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عبادات ہیں، نیکیاں ہیں، ان کے جو تکوینی آثار ہوتے ہیں یہ بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ حج پر خرچ کیا جانے والا مال کئی گنا ہو کر پلٹتا ہے اور اس سے انسان کی نسلوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ظافر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ما یمنعک من الحج فی کل سنہ، ہر سال تمہیں حج سے کیا چیز منع ہے؟ قلت جعلت فداک العیال، میں آپ پر قربان جاؤں مولا میرے اہل و عیال کا خرچہ۔ فرمایا اذا مت فمن لعیالک، اگر تو فوت ہو جائے تو تیرے اہل و عیال کی حفاظت کرنے والا اور ان کے اخراجات پورا کرنے والا کون ہے؟ اطعم عیالک الخل والزیت وحج بہم کل سنہ، اپنے اہل و عیال کو سرکہ اور زیتون کھلا لو اور ہر سال ان کی طرف سے حج کرو کہ اس سے ان میں برکت ہوگی۔ تو ان روایات میں فاقد شرائط کے لیے بھی اس استحباب کا ذکر ہو چکا ہے، چونکہ یہ جو فضیلت حج کی روایات ہیں اور اس کی ترغیب اور تشویق ہے، یہ سب کو شامل ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اگر شرائط بعد میں حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ سابقہ حج مستحب اس واجب سے کافی نہیں ہوگی، اس کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے۔